بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا جو ولاگ ہے یہ مارننگ کے ٹائم پہ سٹارٹ ہوا تھا اور میں یہاں پہ روٹین ولاگ بھی شیئر کروں گی، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسیج ہے جو میں اس پہ بات کرنے والی ہوں۔ تو میں یہ بات کروں گی کہ ہر لڑکی جو ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک آزاد زندگی گزارے، اس کو کوئی روک ٹوک نہ ہو، شادی کے بعد وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک آزاد خوش حرم زندگی بسر کرے۔ اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کسی قسم کی مداخلت بھی نہ فیس کریں، اور اگر آپ کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، آپ کی زندگی مشکل ہے، تو آپ کو ایک چیز سوچنی چاہیے کہ آپ اپنی بھابھی جو ہوتی ہے نا اس کی زندگی پھر بدلے میں مشکل مت کریں۔ آپ یہ سوچا کریں کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ نے اپنی بھابھی کے ساتھ نہیں کرنا۔ لیکن بہت زیادہ افسوس کے ساتھ کہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہاں پہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی زندگی مشکل ہوتی ہے تو آپ اپنی بھابھیوں کی زندگی بھی مشکل کر دیتے ہیں، اور اگر آپ کی زندگی بہت آسان ہوتی ہے، آپ ایک آسان زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنے بھابھیوں کی زندگی مشکل رکھتے ہیں۔ آپ اپنی امی کو، اپنے بھائیوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کیوں جا رہی ہے، یہ مائکے میں کیوں رہتی ہے جا کے، یہ شاپنگ کرتی ہے، یہ کپڑے لیتی ہے مرضی سے، یہ بچوں کا ڈسیزن کیوں کر رہی ہے، مطلب ہر بات میں آپ بولتی ہیں۔ تو یہ بہت غلط بات ہوتی ہے کہ آپ اپنی زندگی اگر آزادی سے گزارتی ہیں، اب مرضی سے آتی ہیں جاتی ہیں، شاپنگ کرتی ہیں، تو آپ یہ حق اور یہ رائٹ اپنی بھابھی کو کیوں نہیں دے سکتی؟ کتنی غلط بات ہوتی ہے۔ میری ایک بہت پیاری دوست ہے اور میری یونیورسٹی فیلو ہے، ان کے ساتھ اس طرح سے معاملہ ہوا کہ ان کے ساتھ ان کی پہلے شادی ہوئی تو وہاں پہ بھی پرابلمس تھے، پھر ان کا دوبارہ سے جو ہے نا ان کے والد صاحب نے شادی کروائی، تو ان کی ایک نند ہے، اور وہ جو نند صاحبہ ہیں وہ بہت آزاد زندگی گزار رہی ہیں، لیکن میری اس دوست کی زندگی انہوں نے بہت مشکل کی ہوئی ہے۔ یقین کریں کہ وہ روز آ جاتی ہیں اور شام کو کھانا بھی یہاں سے ہی لے کے جاتی ہیں، اور اس کی ساس کی ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ جو اس کی نند ہے نا وہ ڈیلی سال ہو گیا یا 2 سال ہونے والے ہیں آ جاتی ہیں، بچے بھی اپنے یہاں ہی رکھتی ہیں، اور ایون جو ان کے گھر کی میڈ ہے وہ اپنے بچوں کو دیے ہوتے ہیں کہ بچوں کو وہ سنبھالے۔ مطلب آپ بھابھی کو جتنی مشکل وہ زندگی کر سکتی ہے نا اس لڑکی نے اس کی زندگی مشکل کی ہوئی ہے۔ اور میں اگر اپنی بات کروں نا یہاں پہ، تو ایسے نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ شروع سے ہی یہاں سپریٹ رہی ہوں، ایسے نہیں ہے۔ میں بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہی ہوں، اور پھر سپریٹ میرا گھر بنا، یہ میں کبھی اپنی لائف سٹوری جو ہے نا کبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو میری جو ساس تھیں وہ میرے ساتھ رہتی تھیں، کیونکہ ان کا جب میری شادی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ سعادت ملی کہ وہ میرے ساتھ رہتی تھیں، اور میرے بھی پیرنٹس تھے، میں کیسے کیسے چاہ سکتی تھی کہ میرے ساتھ میری ساس نہ رہتی۔ تو وہ بڑی اچھی خاتون تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، انہوں نے مجھے کبھی بھی کوئی روک ٹوک نہیں کی اور کوئی میری زندگی مشکل نہیں کی۔ تو بہت ضعیف تھیں وہ، ان کے ہسبینڈ بھی بہت ضعیف تھے، میرے سسر جو ہیں وہ بھی بہت اچھے انسان تھے، تو بس وہ دونوں جلدی دنیا سے چلے گئے۔ یہ نہیں ہے کہ جلدی چلے گئے، مطلب 5-6 سالوں میں ساتھ ہی رہے۔ تو ابھی جو ہے نا میں بالکل سپریٹ ہوں، اور میرا اپنا گھر ہے، اور وہ بھی میری جو مدر ان لا ہے نا ان کی کوشش سے ہی جو ہے نا دعاؤں سے ہی بنا ہے۔ تو ابھی جو ہم رہ رہے ہیں، لیکن میں اپنی مرضی سے زندگی گزارتی ہوں، اب مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ میری جو نندیں ہیں وہ مجھے ذرا بھی تنگ نہیں کرتی، وہ اپنے گھروں میں خوش رہتی ہیں۔ اور اب یقین کریں کہ جو آپ کسی اور کو زندگی دیتے ہیں نا آپ کی زندگی بھی ویسے ہی اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ تو اب میں اگر یہ کروں کہ میں اپنی زندگی آزاد گزار رہی ہوں، میں خود ڈسیزن لیتی ہوں، اپنے سارے شاپنگ کرتی ہوں اور اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہی ہوں، اور بدلے میں کیا کروں کہ اپنی بھابھیوں کی جو زندگی ہے نا وہ میں مشکل بنا دوں۔ اب میرے پیرنٹس اگر ہوتے تب بھی میں ایسے ہی کرتی، جب وہ ہے تھے تب میں ان کو بار بار کہتی کہ بھابھی یہ کیوں کر رہی ہے، بھابھی وہ کیوں کر رہی ہے، روک ٹوک کرتی، کام والیوں کے اندر مطلب کام والیاں نہ رکھیں، کام وہ کرے، یا پھر میں کہتی کہ وہ شاپنگ اپنی مرضی سے کیوں کرتی ہیں، یا کچھ بھی کسی طرح سے بس میں ان کی زندگی مشکل کرتی اگر، تو آپ یقین کریں میری زندگی کبھی بھی آسان نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ میری زندگی بھی مشکل بنا دیتے۔ یہ ایک حقیقت ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، جو گڑھا ہم دوسروں کے لیے کھودتے ہیں نا وہ گڑھا ہمارے لیے بھی ہوتا ہے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اسی گڑھے میں پھر گرا دیتے ہیں۔ یہ بات بس یاد رکھنی چاہیے، اور یقین کریں کہ میری جو دونوں بھابھی ہیں نا بہت اچھی زندگی گزار رہی ہیں، اور میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ میں وہاں وزٹ کروں۔ اب میرے بلاگ دیکھتے ہوں گے، میں بہت کم جو ہے نا مائکے میں جاتی ہوں، ایک تو پیرنٹس ہی نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ میں وہاں جا نہیں سکتی یا مجھے کوئی روک ٹوک ہے، یہ بھی بات نہیں ہے، بس ویسے ہی اپنے گھر ہیں، اب ہم انہی گھروں کو اپنا گھر سمجھتے ہیں،
اور وہ جو گھر ہے نا ہمارے پیرنٹس کا، وہ اب ہم اپنے بھائی اور بھابھیوں کا سمجھتے ہیں۔ تو ایک بھابھی میری آؤٹ آف کنٹری رہتی ہیں اور ایک پاکستان میں رہتی ہیں، وہ گھر وہی اون کرتی ہیں، وہ اچھے سے اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہیں۔ تو میں نے تو کبھی بھی نہیں چاہا کہ میں جا کے ان کی زندگی مشکل کروں، اور ایسے ہی میرے پیرنٹس تھے، انہوں نے ان کی زندگی آزاد رکھی، آسان رکھی، اور پھر میری بہنوں کی زندگی بھی آسان ہے۔ تو یہی چیز ہے جو ہم لوگوں نے بویا ہے نا، وہی ہم کاٹ رہے ہیں آج۔ ہم نے اگر اپنی بھابھیوں کی زندگی آزاد رکھی ہوئی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی زندگی ہمیں بھی دی ہے۔ تو بس آپ یہ کوشش کیا کریں کہ آپ کسی کی زندگی مشکل مت کیا کریں، کیونکہ جب آپ مشکلات کریٹ کریں گے نا، تو آپ کی اپنی زندگی میں کبھی بھی آسانیاں نہیں آتی۔ آپ جو بولتے ہیں نا، آپ وہی کاٹتے ہیں۔ جب آپ کسی کے لیے سکون کا باعث ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی سکون لکھ دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کی زندگی ایسے ہے کہ آپ زوال کا باعث ہیں، تو آپ کی زندگی میں بھی زوال ضرور آتا ہے۔ بس کہتے ہیں نا، میں نے اکثر بہت سی جگہوں پہ پڑھا ہے کہ جو بندہ آسانیاں بانٹتا ہے نا، جو بندہ دوسروں کے لیے، دوسری اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے آسانی کرتا ہے نا، اس کی زندگی میں زوال نہیں آ سکتا۔ یہ 100% جو ہے نا سچ بات ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے، اس میں انسان ہے، جانور ہیں، پرندے ہیں، سب کی زندگی آسان کرنی شروع کریں۔ آپ یقین کریں، آپ کی اپنی زندگی جو ہے نا آسان ہو جاتی ہے، اور وہ آسان ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی پیٹ ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا اینیمل آتا ہے، کوئی ایسے پرندے آتے ہیں، آپ ان کے لیے بھی ان کا خیال رکھیں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کریں، ان کے شیلٹر کا بندوبست کریں، تو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کی زندگی میں جو رشتے ہیں نا، آپ ان کی زندگی بھی آسان کریں گے۔ اگر آپ اچھی بہو ہیں، اپنی ساس کا خیال رکھتی ہیں، اپنی نندوں کو اچھی طرح سے ملتی ہیں، اور اگر آپ بھابھی ہیں تو بھابھی بن کے بھی جو ہے نا آپ اپنی مطلب نندوں کی بہت اچھی طرح لک آفٹر کر رہی ہیں، اور اگر آپ نند ہیں نا، تو اپنی بھابھی کی زندگی آسان کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ خود آزاد زندگی گزار رہی ہیں، اپنی زندگی آپ اپنی مرضی سے گزارتی ہیں، اور وہاں پہ آپ کی بہت چلتی ہے، اور آپ وہاں بھائی کو کہتی ہیں کہ بھابھی کو اس طرح کھینچ کے رکھو، اور والدہ کو کہہ رہی ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے کیوں اٹھتی جاگتی ہے، یہ شاپنگ کیوں کرتی ہے، یہ بچوں کا ڈیسیژن کیوں لے رہی ہے۔ ہر معاملے میں اگر آپ کود رہی ہیں نا، تو یہ بہت غلط بات ہوتی ہے۔ اس طرح مجھے ان عورتوں کو دیکھ کے نا بہت افسوس ہوتا ہے، جو خود تو بہت آزاد زندگی گزار رہی ہیں، یا اپنی زندگی بھی مشکل ہوتی ہے تو اکثر اوقات بھابھیوں کی زندگی بھی مشکل کر دیتی ہیں۔ تو ایسی نند آپ مت بنا کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، کیونکہ یہ سارے جو معاملات ہیں نا، ان کا آپ کو ایک تو پوچھ بھی ہوگی، اور دوسرا ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے بھائی جو ہے نا، وہ بھی آپ سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہماری بہن کس طرح کی نیگیٹو ہے۔ مطلب جب بچے آتے ہیں، اولاد آتی ہے، اکثر اوقات بھائی جو ہے نا اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اور آپ کے ہسبینڈ بھی تو کسی کے بھائی ہوتے ہیں نا، وہ بھی آپ کا اور آپ کے بچوں کا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات آپ مت فیل کیا کریں کہ ہمارا بھائی اپنی اولاد کے پیچھے کیوں لگ گیا ہے، یا وہ اپنی بیوی کی کیئر کیوں کر رہا ہے۔ وہ اس کی بیوی ہے، اس کے بچوں کی ماں ہے، اس نے اس کا کرنا ہی ہے۔ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ بہنیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تم اپنی بیوی کے کام کر رہے ہو، تم چوروں کے غلام بن گئے ہو، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ یقین کریں کہ میرا جو بھائی ہے نا، وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتا ہے، اور میں اس کو اکثر کہہ رہی ہوتی تھی، جب اس کی بیوی ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو میں کہتی تھی کہ تم اپنی بیوی کا خیال رکھا کرو۔ تو یقین کریں کہ میرے ہسبینڈ جب میرا خیال رکھتے تھے نا، میرے ان ڈیز میں جب میری ڈلیوریز تھیں، یا میرا جو پریگنینسی کا دور تھا، میری بہت ٹف سارا ٹائم ہوتا ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں کی ہیں، کیونکہ شاید میں اپنی بھابھی کے لیے آسانیاں کر رہی ہوتی تھی۔ تو اسی طرح جو میری ادھر پاکستان میں بھابھی ہیں، میں ان کی زندگی بھی بہت آسان رکھتی ہوں، جتنا ہو سکتا ہے نا میں ان کے لیے آسانیاں کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور بس اپنے گھر میں میرا فوکس ہے۔ اور آپ ویسے بھی دیکھیں کہ اگر آپ دو کشتیوں میں سوار ہو جاتے ہیں نا، تو آپ کی دونوں کشتیوں میں سوار ہونے کی وجہ سے نہ آپ کی زندگی اچھی رہتی ہے، نہ دوسری کشتی کی زندگی اچھی رہے گی۔ یہ وہی بات ہے کہ آپ کو ایک کشتی میں سوار ہونا چاہیے، آپ کو اپنے گھر کی طرف فوکس کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے اپنے بھائی کے گھر میں بھی اب تانگ چانگ شروع کی ہوئی ہے، ساتھ ساتھ اپنے گھر کو آپ چلا رہی ہیں، ساتھ وہ گھر بھی چلا رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ نہ کریں، اپنے بچوں پہ، اپنی اولاد پہ فوکس کریں، اور اپنی زندگی کی طرف فوکس کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارتی ہیں، اور بدلے میں بھائی کی زندگی اور بھابھی کی زندگی آپ نے جہنم کی ہوئی ہے۔ سوری ٹو سے، جو اس طرح کی نندیں ہیں نا، وہ اپنی بچیوں کی زندگی بھی مشکل کر لیتی ہیں۔ جو آپ کرتے ہیں نا، وہ آپ کی بچیوں کے آگے بھی آتا ہے کل کو، کیونکہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا کسی کی بیٹی کے ساتھ، وہ ہماری بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بیٹیاں عطا کی ہیں، تو آپ اس بات سے ڈریں کہ آپ کسی اور کی بیٹی کی زندگی مشکل کر رہی تھیں، تو آج آپ کی اپنی بیٹی کی زندگی بھی مشکل ہو گئی ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں،
بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔